اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ غسل کے وقت مردہ ہنسنے لگا، خدا کا عجب کرشمہ تھا۔ ناظرین کرام، حضرت ربیع بن حراش کا بیان ہے، جب میرے بھائی ربیعہ بن حراش محدث کا انتقال ہوا تو ہم سب گھر والے ان کی میت کے پاس حاضر تھے۔ اتنے میں ایک دم انہوں نے اپنے سر سے کپڑا ہٹا دیا اور ہم لوگوں کو سلام کیا۔ ہم لوگوں نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، آپ مر جانے کے بعد بھی بول رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میں مر چکا اور موت کے بعد اپنے رب کے حضور بھی حاضر ہو چکا، اور اس نے مجھے جنت کی راحت بخشی، بہشتی خوشبو اور استبرق کا لباس عطا فرمایا، اور اب تم لوگ میرا جنازہ اٹھانے میں دیر مت کرو، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازہ پر نماز پڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا کہا اور پھر بالکل بے جان ہو گئے۔ لوگوں نے جب اس واقعہ کو ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو مرنے کے بعد گفتگو کرے گا۔ محدث ابو نعیم نے اس روایت کو حدیث مشہور بتایا اور امام بہقی نے اس واقعہ کو دلائل النبوہ میں نقل کر کے فرمایا کہ اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں۔ شرح صدور صفحہ نمبر 130۔ قاضی بہاؤالدین شرف الدین فرماتے ہیں کہ شیخ امین الدین محدث کا سفر میں انتقال ہو، ہم لوگ ان کی نش مبارک کو چارپائی پر اٹھا کر قاہرہ شہر میں لانے لگے۔ شہر کے باہر سے کسی میت کو لانے کی بادشاہ کی طرف سے سخت ممانعت تھی۔ جب شہر کے پھاٹک پر ہم لوگ پہنچے تو شیخ نے چارپائی پر لیٹے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھا کر ایک انگلی کو بلند فرما دیا۔ یہ دیکھ کر پیراداروں نے یہ سمجھا کہ آپ مریض ہیں، مردہ نہیں، لہذا انہوں نے ہم لوگوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت فرما دی۔ شرح صدور صفحہ نمبر 86۔ اسی طرح محدث ابن عساکر راوی ہیں کہ ابو عبداللہ جلا کے والد کا جب انتقال ہو گیا اور انہیں غسل دینے کے لیے تخت پر لٹایا گیا تو وہ ہنسنے لگے۔ چنانچہ جب لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ شاید یہ زندہ ہیں تو ایک طبیب حاذق کو بلایا گیا اور اس نے اچھی طرح معائنہ کر کے یہ کہہ دیا کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، لیکن جب کوئی انسان ان کو غسل دینے کے لیے جاتا تو یہ ہنسنے لگتے اور وہ انسان ڈر کر بھاگ جاتا۔ چنانچہ جب سب غسالوں نے غسل دینے سے انکار کر دیا تو مشہور بابرکت ولی اللہ حضرت فضل بن حسین رحمت اللہ علیہ نے غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا۔ تہذیب التہذیب صفحہ نمبر 30 پر درج ہے کہ ربیع بن حراش اور ربیعہ بن حراش یہ دونوں بھائی بہت ہی نامور تابعی محدث ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ خدا کی قسم ہم اس وقت تک نہیں ہنسیں گے جب تک کہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ہم جنتی ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں بھائی زندگی بھر کبھی نہ ہنسے، مگر جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو ان کے غسل دینے والوں کا بیان تھا کہ جب تک ہم لوگ ان دونوں کو غسل دیتے رہے وہ برابر مسکرا کر ہنستے رہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔